اس ملک میں ہم مسلمان خود ہی سیف نہیں ہیں تو کرسچنز بیچاروں کو چھوڑ ہی دیں. میرے پاس یہاں ایک اسٹڈی بائبل موجود ہے اور ہر مسلمان جس کے پاس بیسک نالج بھی ہوتی ہے اسلام کی وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس دنیا میں 3 ٹیسٹمنٹس ہیں. یہودیوں کی کتاب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو ہم تورات کے نام سے جانتے ہیں. کرسچینٹی کی کتاب ہے نیو ٹیسٹمنٹ جس کو ہم بائبل کے نام سے جانتے ہیں. اور پھر آتا ہے لیٹسٹ ٹیسٹمنٹ جو ہم مسلمانوں کی کتاب ہے قرآن. نہ ہر مسلمان کے عقائد قرآن سے پتہ چلتے ہیں اور ہر عیسائی کے ہر کرسچن کے عقائد بائبل سے پتہ چل جاتے ہیں. اور بائبل کے 4 کینونیکل گاسپلز ہیں جس میں سے سب سے پہلا گاسپل ہے گاسپل آف میتھیو. اور گاسپل آف میتھیو کا چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 11 اور 12 ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا. ورس نمبر 11 اور 12 کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے کچھ ڈسائپلز تھے, کچھ صحابی تھے جو ان کے پاس آئے جب وہ ماؤنٹین آف اولیوز پہ آرام کر رہے تھے. ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ آپ ہمیں قیامت کے ٹائم جو اینڈ آف ٹائمز ہوں گے اس کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائیں. تو حضرت عیسیٰ نے ان کو یہ باتیں بولی. Then you will be handed over to the persecuted and put to death and you will be hated by all nations because of me. At that time many will turn away from the faith and will betray and hate each other and many false prophets will appear and deceive many people. حضرت عیسیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ بہت سارے فالس پروفٹس آئیں گے, وہ لوگ جو دجل کریں گے, وہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. میرے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ فالس پروفٹس ہوں گے اور وہ بہت سارے لوگوں کو, نیومرس لوگوں کو, ان گنت لوگوں کو گمراہ کریں گے. وہ دجل کریں گے, فریب کریں گے, ان کی باتوں میں مت آنا. ناؤ یہ تھے بائبل کے الفاظ اور یہ کتاب کوئی میں نے نہیں چھاپی, یہ زونڈوین پبلیکیشنز کینیڈا سے آئی ہے میرے پاس. تینوں ابراہمک ریلیجنز کے عقائد ان کی آسمانی کتابوں سے کراس چیک کیے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی ویڈیو میں اپنے پوڈ کاسٹ میں صرف ان بلاسفیمس, ان اپیرنٹلی بلاسفیمس ریمارکس کو نیریٹ کیا ہے. نیریٹ کرنے والا بندہ کیسے گستاخ ہو سکتا ہے؟ امیجن کہ حدیث کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کے بارے میں کسی نے کوئی ہارش باتیں بولی ہوں اور اگر وہ ہارش باتیں آپ نیریٹ کر دو تو کیا آپ بھی گستاخ ہو جاؤ گے؟ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک بندہ جو ایونٹس کو نیریٹ کر رہا ہے یا کچھ بائبل کے ورسز کو نیریٹ کر رہا ہے, خود سے نہیں بول رہا, نیریٹ کر رہا ہے, وہ نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے, اس نے نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے. آپ ان کی عقل کا ماتم ہی کر سکتے ہو کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ انسان جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ اس ہی نبی کی گستاخی کرے گا. کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا. خیر رہنے دیتے ہیں, یہ ساری نالجیبل باتیں تھیں. ہم ان فتووں پر بات کر لیتے ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا کی فیور میں آئے ہیں. اسلامک فقہ کاؤنسل UK, دارالفتہ ساؤتھ افریقہ, جامعہ بنوریہ کراچی, جامعہ مدرسہ عثمانیہ, غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ اینڈ ایون جاوید احمد غامدی ہمسیلف انکلوڈنگ حافظ سید محمد حیدر نقوی. یہ وہ پرسنالٹیز ہیں اور یہ وہ سینٹرز ہیں اسلام کے جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی فیور میں فتوے دیے ہیں کہ انہوں نے کنٹینٹ کو نیریٹ کیا ہے, خود بلاسفمی نہیں کی ہے. انہوں نے توہین رسالت والے الفاظوں کو نیریٹ کیا ہے کوئی چیز ایکسپلین کرنے کے لیے, خود توہین نہیں کی ہے. ہمارے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو 24 گھنٹے نہیں لگے اس FIR پہ ورڈکٹ پاس کرنے میں کہ یہ بندہ گلٹی ہے, اس نے توہین رسالت کی ہے. یہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کہاں ہوتا ہے؟ اس وقت جب مدرسوں میں بدفعلی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ 4 دیواری جہاں پر اساتذہ قرآن پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, وہاں قوم لوط کی سنت پر بھی رج کے عمل کرتے ہیں. یہ کاؤنسل ان کے لیے فوراً سے نہیں جاگتا, اس کاؤنسل کو بہت دیر لگتی ہے. وہ ہر قسم کا ہیلا بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے اساتذہ کو بچا لیا جائے. یہ ہمارے ملک کی بڑی پرانی روایت رہی ہے کہ جب سامنے والا بندہ جیت رہا ہوتا ہے اور دلائل کم پڑ جاتے ہیں تو فوراً سے بندوقیں باہر آ جاتی ہیں. اور اب تو سب سے اچھی بندوق, قانونی بندوق آ گئی ہے ہمارے فینیٹکس, ہمارے سیکٹیرین لوائلسٹ, ہمارے فرقہ پرست اور علماء کے ہاتھوں میں. تو ایسے بندے کو اندر کروا دیا جاتا ہے, 295C کے تحت اس کو لٹکا دیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس بندے کو اندر کروا دیتے ہو اور فیک توہین رسالت کا الزام لگا کے اس کو قتل بھی کروا دیتے ہو تو اب اس دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں, ایسے بہت سارے مومن اور مسلمان ہیں جو کھل کر بولتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. تو پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے کرسچن اسکالرز اپنی کتابوں میں نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ دجال لکھ رہے ہیں. یہاں پر آپ سب سے پہلا حوالہ جان آف ڈیماسکس کی کتاب سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس نے نبی علیہ السلام کو فالس پروفٹ کہہ کے ڈسکرائب کیا ہے. اور فالس پروفٹ کے حوالے سے ہم پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ اسی کو اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے. اسی کے ساتھ دوسرا حوالہ تھیوڈور ابو قرہ کی کتاب سے ہے جو کہ خود عیسائی اسکالر تھا. اس نے بھی نبی علیہ السلام کے حوالے سے نعوذ باللہ اپنی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام جھوٹے نبی ہیں. اس کے بعد تیسرا حوالہ نکولس آف کوزا کی کتاب سے ہے جو کہ وہی بات کرتا ہے جو اس سے پہلے 2 اسکالرز کر چکے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے ایک بہت بڑے ریفارمر مارٹن لوتھر نے بھی اپنی کتاب میں نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ سیکنڈ اینٹی کرائسٹ یعنی کہ دجال لکھا ہے. اس کے بعد جان کیلوین کا بھی آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ دجال مانتا تھا. ان کرسچن اسکالرز کے ساتھ ساتھ مزید یہاں پر آپ بہت سے کرسچن اسکالرز کے حوالے دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے وہی عقائد رکھتے ہیں جو کہ انجینئر صاحب نے بیان کیے تھے. یہ تو تھے کرسچن اسکالرز کے حوالے. اب آتے ہیں ان مسلم اسکالرز کی طرف جنہوں نے انہی کرسچن اسکالرز کو جواب دیتے ہوئے اس بات کو ایکنالج کیا کہ یہ سب عیسائی ہمارے نبی علیہ السلام کو دجال مانتے ہیں. اس میں سب سے پہلا حوالہ تفسیر ابن عباس سے ہے جس کو شاید ہمارے علماء کرام عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب کرتے ہیں, جس میں واضح الفاظ میں عیسائیوں کو جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ عیسائیوں باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ کہ دجال
دجال کی صفت کو نبی علیہ السلام کی صفت کے ساتھ مخلوط کرنے لگو۔ اس کے بعد کا یہ حوالہ تفسیر اشرفی سے ہے، جہاں پر ایک آیت کی تفسیر میں مصنف عیسائیوں کو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہوش سے کام لو اور کبھی نہ ملاؤ میرے رسول کو دجال سے۔ اب یہ الفاظ تو واضح کر رہے ہیں کہ یہ بات مسلم اسکالرز بھی اکنالج کرتے ہیں کہ عیسائی نبی علیہ السلام کو دجال مانتے ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں بلکہ آپ احسن التفسیر کا یہ حوالہ پڑھیں، جہاں پر مصنف یہ لکھتے ہیں کہ بعض مفسروں کا قول ہے کہ یہودی لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ آخری زمانے میں جو دجال آوے گا وہ نبی آخر الزماں ہوگا، نعوذ باللہ۔ اب اگر روایتی طبقے کے مفسرین وہی دعویٰ کریں تو وہ اکابر بن جائیں، اور اگر انجینئر صاحب صرف اسی بات کو دہرا دیں تو وہ گستاخ کیسے بن سکتے ہیں؟ کم سے کم اس ڈبل سٹینڈرڈ اپروچ کے ساتھ تو ہم انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کو مطمئن نہیں کر سکتے نا۔ بہرحال اس طرح کے بہت سے حوالے ہم نے یہاں پر اٹیچ کر دیے ہیں، آپ ان کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ان سب ریفرنسز کو دیکھنے کے بعد اب آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیا نعوذ باللہ انجینئر صاحب نے عیسائیوں پر بہتان باندھا تھا، یا پھر ان کی کتابیں خود چیخ کر یہ بتا رہی ہیں کہ ہاں انجینئر صاحب کی بات بالکل صحیح تھی؟ اب جو بھی شخص دعویٰ کرے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹا ہے۔ اور کیا ہے؟ پکا جھوٹا ہے۔ تو یہ ادیان کا ایک اہم ترین موضوع ہے کہ جس دین میں بھی نبوت ختم ہو چکی ہے اس کے بعد والے کو وہ جھوٹا سمجھتے ہیں، چاہے وہ اقرار کریں یا نہ کریں۔ اب یہاں پر ایک ڈسکشن جو بعض اور حضرات نے کیا کہ جی انجینئر مرزا صاحب نے یہ والا موضوع ڈسکس کر کے مسیحیوں کو خطرے میں ڈال دیا، تو یہاں پہ ہمیں کہنا چاہیے کہ جی اب اگر یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ معاذ اللہ جو ہیں وہ جھوٹے تھے اور انہیں گناہ کی اولاد قرار دیا، تو کیا اگر یہ موضوع ڈسکس کیا جائے تو اس کے بعد کیا یہودیوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا؟ نہیں، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو جس کا عقیدہ ہے ہم اس کو بیان کریں، لیکن جان کسی کے خطرے میں نہ ڈالیں۔ آیا مسیحیوں کا یہ عقیدہ ہے تو اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ بعض ان کے علماء نے کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اب تو رواداری کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں نہیں کہتے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہیں مل جائے کہ ان کے بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہو تو کیا ان کی جان کو خطرے میں ڈالنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس اعتبار سے کہ یہ ان کے مذہب کا مسئلہ ہے اور ان کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ جی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نبی مانتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کوئی نبی مانتا ہے تو ان کی ٹیچنگ کو فالو کرے۔ اب کہا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہم قرآن کو جو ہے ڈیوائن بک مانتے ہیں، اللہ کی جانب سے وہی مانتے ہیں، تو بابا اس کو قبول کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک جانب کہو کہ نبوت ختم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، دوسری جانب کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی مانتا ہوں، اور اس کے بعد قرآن جو ہے وہ اللہ کی جانب سے کتاب ہے لیکن اس کے احکام پر عمل نہ کرو؟ یہ تو تضاد ہے، جھوٹ ہے، یہ سیاسی بیان ہے۔ لیکن ہر شخص کو حق ہے کہ جو اس کے دین میں ہے وہ اس کو قبول کرے، بے شک لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرے، لیکن اگر وہ چیز کھل کے آ جائے تو لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اب یہ موضوع انہوں نے بیان کیا کہ اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اہل کتاب خاتون جس سے شادی ہوگی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گی۔ تو بھائی یہاں پر جواب یہ دیا جائے گا اہل کتاب سے شادی جائز ہے کہ نہیں ہے، باوجود یہ کہ ان کا عقیدہ ہے تثلیث کا، باپ بیٹا اور روح القدس مل کے اللہ بنے۔ آیا اہل کتاب سے شادی جائز ہے کہ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ ایسی خاتون سے شادی کریں کہ جو گھر میں یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب کہا جاتا ہے اہل کتاب سے شادی جائز ہے تو مراد یہ ہے کہ شادی جائز ہے، یعنی ایک جنسی تعلق جائز ہے، بشرط یہ کہ بچوں کو بعد میں خطرہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہودیوں سے شادی جائز ہے، کہا جائے گا جی اہل کتاب سے شادی جائز ہے، یعنی ایسی اہل کتاب سے شادی جائز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ناجائز اولاد سمجھے، اور یہ ان کا مسلم عقیدہ ہے، ہماری خود بات ہوئی ہے۔ اب ہم نام نہیں لیتے، نہیں بتاتے کہ یہودی لوگ کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، بہت کھل کے کہتے ہیں، جو ہم نے کہا وہ بہت واضح ہے۔ اور مسیحی حضرات سے اگر بات ہو تو وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، تو بہت واضح ہے کہ وہ ان کو کسی بھی اعتبار سے 0.0001 بھی احتمال نہیں دے سکتے کہ وہ اللہ کا نبی ہیں، جب تک کہ حضرت عیسیٰ کو خاتم الانبیاء مان رہے ہیں، ان کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا ختم نبوت۔ بالکل اسی طرح سے ہم مسلمان اشرف الانبیاء کے بعد کسی بھی فرد کی نبوت کا ذرہ برابر احتمال نہیں دے سکتے۔ بس اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی وحی کا دعویٰ کرے، خدا کی جانب سے شریعت آنے کا دعویٰ کرے، تو ہم بے شک اظہار نہ کریں، لیکن عقیدتاً اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قطعاً جھوٹا سمجھتے ہیں، پکا جھوٹا سمجھتے ہیں۔ کوئی اپنی بکری کا دعویٰ کرے، گائے کا دعویٰ کرے، زمین کا دعویٰ کرے، سونے کا دعویٰ کرے، اس کو ہم جھوٹا کہیں گے، لیکن کوئی ایسا دعویٰ کرے تو اس کو ہم کہیں گے پکا جھوٹا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی جانب نسبت دے رہا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے وہ قسم کھاتا ہے اس کی ہم زیادہ مذمت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو بیچ میں لے آیا۔ تو کچھ حضرات نے اس قسم کے موضوعات ڈسکس کیے کہ اس میں مسیحیوں کو خطرے میں ڈال دیا، تو ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں، آج نہیں تو کل بہت ساری چیزیں کھلیں گی۔ اس وقت پاکستان میں یہودی نہیں ہے، کیا کل اگر یہ بات کھلے کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو گناہ کی اولاد سمجھتے ہیں تو ان کی جان کو خطرے میں ڈال دیا؟ کہنا پڑے گا مجبور ہیں، ان کے یہ عقیدہ ہے، اب کیا کریں اس کا؟ ان کی نبوت ختم ہو گئی حضرت ملاقی پہ، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہو چاہے کوئی اور ہو۔ حضرت عیسائی حضرات میں، مسیحی حضرات میں نبوت ختم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اب کوئی احتمال نہیں ہے کہ کوئی اگلا نبی آئے۔ یہ سب سیاسی بیان ہے کہ جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، اسے مان نہیں سکتے۔ اگر مانیں گے تو پھر مسیح نہیں رہیں گے، عیسائی نہیں رہیں گے،
قرآن کو ہم حق مانتے ہیں، پھر وہ ان کو قرآن کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ اب ایک مقالے کی جانب آپ کی توجہ دلائیں کہ جو 2015 میں لکھا گیا کہ جب وہ فرانسس نے یہ کہا کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور قرآن کی تعلیمات میں یہ قتل عام نہیں ہے، تو کئی مسیحی حضرات نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا اور کہا کہ یہ ایک سیاسی بیان ہے، اور اپنے لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے سینٹس تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، وہ رسول اللہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہمارے سینٹس تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، وہ رسول اللہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے 1 Peter 5 اور یہ مقالہ ہے کہ جس کا عنوان ہے What did the saints say about Islam، اور اس کے لکھنے والے ہیں اینڈریو بیزارڈ، اپریل 30 2015 کو لکھا گیا۔ تو یہاں پر پوپ فرانسس کا بیان ہے، اور اس کے بعد اپنے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، یعنی پوپ فرانسس کے اس بیان کو کہا گیا کہ سیاسی و غلط بیان ہے، اس کو بچانے کے لیے لکھنے والے نے اپنے جو سینٹس اور بزرگ گزرے ہیں کہ جس میں 8 سینچری کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 125 سال کے بعد غزہ میں ایک شخص کو مارا گیا تھا کہ جس کا نام تھا سینٹ پیٹر میوینوس، اور اس نے اس میں ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جھوٹا نبی کہا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں تو وہ پھر کسی بھی نبوت کے دعوے کرنے والے کو سچا کہہ ہی نہیں سکتے۔ اب آپ کے سامنے جو حوالہ ہے کہ جان ڈیمیسین کا ہے کہ جو 749 میں دنیا سے گئے، اور تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 117 سال کے بعد۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا ہے کہ فور رنر آف اینٹی کرائسٹ، یعنی اینٹی کرائسٹ کا جو ہے یہ مقدمہ ہے یا پیش خیمہ ہے، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے فالس پروفٹ نیمڈ محمد، یعنی جھوٹا بھی کہہ رہا ہے۔ اب کیا اگر اس چیز کو بیان کیا جائے تو کیا مسیحیوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر کہا جائے گا؟ نہیں، کیوں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ختم نبوت کے قائل ہیں، یہ ان کی ایک مجبوری ہے۔ ہاں، پبلک میں وہ کھل کے نہ کہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس پر وہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں، یہ ان کو ایک حق ہے موجود۔ اب جو آپ کے سامنے حوالہ ہے، یہ ان کے ایک سینٹ ہیں ہیبیٹینوس جرمایا کے جو 851 میں دنیا سے گئے، اور یہ اس میں کہہ رہے ہیں پریکارسر آف دا اینٹی کرائسٹ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو پیش خیمہ ہے اور پیشرو ہے کس کا؟ اینٹی کرائسٹ کا، یعنی دجال کا۔ اب ان کے ایک ہیں بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ جن کا نام ہے جارج، 1852 میں دنیا سے یہ گئے، یہ کہتے ہیں جو بھی ہمارے عقیدوں کو نہیں مانتا وی کنسیڈر ٹو بی ڈیمڈ، کہ اس پر اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا عذاب ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ بھئی یہ ان کا ایک نظریہ ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم کسی کو نہ کہیں، یہ الگ بات ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہم حالات کے تحت اسے کچھ نہ کہیں اور ان لوگوں سے ملیں، لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ جھوٹا تو ہے۔ تو یہاں پر ہماری گزارش ہے دوبارہ برادران اہل سنت سے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر یہ کام نہ کریں۔ اب ہوگا یہ کہ آپ ہی کے جوان اور باقی کے انجینئر مرزا کے طرفداروں کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کے بزرگ پہلے کہہ چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کو وہ لائیں پبلک میں، ورنہ ہوگا کیا کہ کبھی تو یہ شیعوں پہ توہین رسالت کا کیس بنا دیتے ہیں، کبھی مسیحیوں پہ بنا دیتے ہیں، کبھی کسی اور پہ بنا دیتے ہیں۔